جلدی چل، جان نہیں ہے کیا ٹانگوں میں؟ حوالدار نے اس کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا گریبان گردن میں پھنستا جا رہا تھا۔ آرام سے اس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ حوالدار کے ہاتھ تھے یا فولاد جو اس کے گلے میں دھس رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو ثاقب؟ اس آدمی کو ایسے کیوں گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ SHO شفاقت کی نظر جیسے ہی اپنے کیبن سے باہر گئی تو یہ منظر دیکھ کر چونکا اور اپنی چیئر سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ صاحب یہ ایک نمبر کا بدماش ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ نہیں صاحب، میں کوئی بدماش نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرے، یہ زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے لایا ہے۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن بھی کسی کی سنوائی ہوئی ہے بھلا جو اس کی ہوتی؟ ہر بدماش پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایک رات جیل کے اندر رہا نہ تو سارے جرم خود بخود قبول کر لے گا۔ ثاقب نے کھا جانے والی نظروں سے اس آدمی کو گھورا تھا اور لاکر کھولتے ہوئے اسے دیوار کی جانب پٹخ دیا تھا۔ ثاقب! شفاقت چیخا تھا۔ اسے یہ رویہ ذرا نہ بھایا۔ وہ آدمی روتے ہوئے سلاخوں کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر دہائیاں دیتا رہا۔ صاحب مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، کسی کی بات کا یقین بھی کر لیتے ہیں۔ شفاقت نے ثاقب کی سرزنش کی۔ نئے SHO بنے ہو آپ، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ کام سیکھیں، کام خراب مت کریں۔ ثاقب نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی نظروں میں عجیب وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ باہر کی جانب چل دیا۔ شفاقت بھی اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ ثاقب نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ نیا تھا، آج ہی تو اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا اور سرکار نے اپنے شہر سے اتنی دور اس ویرانے میں اس کی تعیناتی کر دی جہاں دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس پولیس اسٹیشن پر بھی ان دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اب یہ تیسرا آدمی تھا، مگر وہ اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہا تھا اور کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ صاحب میری بات کا یقین کریں خدا را، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے نہیں مرنا۔ آخری جملے پر وہ بری طرح چونکا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رہ گیا۔ واپس لاکر کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے ہو تمہارا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا؟ شفاقت نے اسے جھاڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ مجھے کسی جرم کی پاداش میں پکڑ کر لایا ہے؟ نہیں صاحب نہیں، یہاں اس ویرانے میں آنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھنا رات ہوتے ہی مجھے مار دیا جائے گا۔ اس نے پہلی بار بنا بین کیے اپنے جملے مکمل کیے اور شفاقت یہ سن کر خاصا چونکا۔ اسے یہ سب اول فول لگا، تبھی گردن جھک کر اپنی کیبن کی طرف بڑھا۔ اگر میں مرا تو زندہ تم بھی نہیں رہو گے صاحب، وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ ہاں مار ڈالے گا، سنا تم نے؟ تم بھی رات ہوتے ہی مارے جاؤ گے۔ وہ چیخنا چلاتا ہوا سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑے زمیں بوس ہو رہا تھا اور شفاقت کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ وہ آدمی یا تو واقعی پاگل تھا جو ایسی بکواس کر رہا تھا یا پھر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ وہ کئی لمحے کھڑا سوچتا رہا۔ ذہن کا بجھا ہوا حصہ تابناک دکھائی دے رہا تھا۔ اصل میں ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اس کی تعیناتی شہر سے دور ایک رام نگر نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ نام سن کر ہی اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے کافی بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح اس کی ٹرانسفر واپس شہر میں ہی ہو سکے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے سینئر نے بھی اسے کچھ ماہ وہاں کام کرنے کا کہا۔ دیکھو شفاقت، ابھی تمہیں وہاں جانا ہی ہوگا، 2-3 ماہ وہاں گزار لو، پھر دیکھتے ہیں واپسی کے کیا چانسز بنتے ہیں۔ یہ سن کر اسے کافی مایوسی ہوئی تھی۔ پہلے ہی وہ 6 ماہ گھر سے دور رہا تھا اور اب ٹرانسفر بھی اتنی دور کی گئی تھی۔ ہاں یاد آیا، 2 ماہ کسی کا ٹرانسفر وہاں کروا دیں گے اور تمہیں واپس شہر میں ٹرانسفر کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سن کر ایک آس سی بندھی۔ بس اسی آس کو دل میں رکھے وہ اس ویرانے میں جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب اس نے رام نگر نامی گاؤں کی سرحد پر قدم رکھا۔ کیا ہی سحر انگیز وقت تھا۔ تحد نگاہ بنجر زمین ہی نظر آ رہی تھی۔ سوچا تھا کہ گاؤں ہے تو ہریالی آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہوگی، تازہ ہوا سانسوں میں نئی تازگی بخشے گی، مگر یہاں آ کر تو جیسے یہ امید دم ہی توڑ چکی تھی۔ کھنڈر، ٹیڑھے راستے، تنوں سے اکھڑے ہوئے درخت، اپنی حالت پر ماتم کرتی فضا، غیر سب کچھ عجیب تھا۔ رکشے والے نے بھی گاؤں سے کچھ فاصلے پر اتار دیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آگے نہیں جانا کیا؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ کیا مذاق کر رہے ہو صاحب، میرے بیوی بچے ہیں، یہاں ہر طرف موت رقص کرتی ہے، اس نے تمسخر بھرے انداز میں کہا تھا۔
وہ اس لہجے کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور آگے بڑھ گیا۔ ہر اٹھتا قدم اس کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک سنسنی اس کی دماغ میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صبح کے وقت نہیں بلکہ تپتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر میں اکیلا صحرا میں گھوم رہا ہو۔ حدت سے بھرے تماچے اس کے رخسار کو تپ تھپا رہے تھے۔ سردی کی لہر کے بجائے وہ پسینے سے شرابور تھا، پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا۔ یہ کیا؟ اس موسم میں بھی اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا اور سستانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ سورج نے کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھ کھولی تھی۔ پاس ہی اسے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا اور وہ اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ بھلا اس ویرانے میں پولیس اسٹیشن بنانے کی کیا سوچی تھی سرکار کو؟ کوئی بھوت پریت تو جرم کرنے سے رہے۔ اس نے خود ہی اپنا تمسخر اڑایا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ اٹھا اور منزل کی طرف چل دیا۔ مٹی سے اس کے پاؤں اٹ چکے تھے مگر اسے چلنا تھا۔ ایس ایچ او صاحب، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ وہ فی الفور پلٹا۔ وہاں ایک پولیس کی وردی پہنے آدمی کھڑا تھا۔ ہاں، اس گاؤں کا نیا ایس ایچ او؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت خوب، لگتا ہے آج رات کا سامان تیار ہو چکا ہے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ تبھی وہ ان لفظوں کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ کچھ کہا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی بالکل، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ چلیں، میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ اس نے بیگ شفاعت کے ہاتھوں سے لیا اور بائیں جانب مڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ یہاں کیا تمام آتمائیں بستی ہیں؟ اس سوال پر وہ دفتن چونکا اور گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظروں کی حدت کو برداشت نہ کر سکا اور اٹکتے ہوئے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ یہ گاؤں ہے صاحب، یہاں گھر کوسوں فاصلے پر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ صاحب، یہ عام گاؤں نہیں ہے۔ یہاں کے باسی رات کو گھروں سے نکلتے ہیں۔ رات سے پہلے کسی کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے جواب پر وہ بری طرح چونکا۔ وہ اس کے من کی بات پڑھ چکا تھا یا پھر اس کی سماعت اتنی تیز تھی جو ہلتے لبوں سے لفظوں کو سن کر اس نے جواب دیا۔ تھوک کو نگلتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دل میں آئی ہوئی باتوں کو بھی کیا یہ سن لیتا ہے؟ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر وہ ایک بار پھر چونکا۔ فقط کھنڈر تھا یا پھر ایک کیبن جہاں اس کے نام کی تختی پہلے سے آویزاں تھی۔ آپ ابھی سے ڈیوٹی جوائن کرنا چاہو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس اسٹیشن کے عقبی حصے میں کچھ کوارٹر ہیں، وہاں جا کر آرام کر لیں۔ ڈیوٹی کل سے شروع کر لیجیے گا۔ نہیں، میں آج سے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہوں گا۔ سورج نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا تو لاکر میں بند آدمی کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک ایک سانس بھی سوچ سمجھ کر لے رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ایسے سمٹا بیٹھا تھا۔ نہیں، میں آج سے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے واش روم بتا دیں کہاں ہے تاکہ یونیفارم چینج کیا جا سکے۔ اگرچہ اسے آرام کی ضرورت تھی مگر اس نے تکلف برتا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں بھلا کون سا مجرم اس کا انتظار کر رہا تھا؟ ڈیوٹی پر بھی تو آرام ہی آرام تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہی ڈیوٹی پر حاضر ہونا بہتر سمجھا۔ دوسری طرف سورج اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر چکا تھا تو لاکر میں بند آدمی کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ایک ایک سانس سوچ سمجھ کر لے رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ایسے سمٹا بیٹھا تھا جیسے کوئی موت کی تلوار اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہو۔ شفاقت اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی کہنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ اس نے حوالدار ثاقب کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ یہ آدمی اس طرح کیوں ڈر رہا ہے؟ کچھ نہیں صاحب، بس رات سے خوف کھا رہا ہے شاید، اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے جواب دیا۔ رات سے خوف؟ مطلب؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے کیا۔ کچھ نہیں، اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ شفاقت اس مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا اور گردن جھٹک کر اپنا کام سمیٹا اور سورج کے ڈوبتے ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ صاحب، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ جیسے ہی شفاقت نے نکلنا چاہا تو اس کی دہائیاں کھنڈر نما پولیس اسٹیشن میں گونج اٹھیں۔ اوے، خاموش ہوتا ہے یا ایک الٹے ہاتھ کی لگاؤں؟ ثاقب نے کرخت لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح سہم کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ صاحب، آپ جاؤ، بے فکر رہو، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ ثاقب کے کہنے پر بھی وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، جہاں ڈر اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ کر کوارٹر میں آ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا لہٰذا لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ سانسیں بھی بکھری ہوئی سمندر کی طرح اتھل پتھل ہو رہی تھیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس نے ایک انتہائی خوفناک سایہ دیکھا تھا۔ پھر اس نے دائیں جانب رکھے گلاس کو اٹھایا اور پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اپنے گلے میں اتارا اور سوچا کہ
یہ حقیقت تھی یا خواب؟ گہری سانس لیتے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ نہیں، یہ خواب ہی تھا، اور دوبارہ لیٹنے کے لیے ابھی وہ آدھا جھکا ہی تھا کہ اسے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ اس کے پورے جسم میں اس کی سرد لہر سرایت کر گئی۔ سماعت شکن چیخ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی جا رہا تھا کہ اس کی سماعت میں ثاقب کے الفاظ گونجے، صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولیے گا، چاہے باہر آگ لگے یا پھر قیامت آ جائے۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا، ایک پولیس والا ہونے کے باوجود اکھڑوں بیٹھے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آدمی جسے ثاقب کل لایا تھا آج وہاں موجود نہیں ہے۔ ثاقب، وہ آدمی کہاں گیا؟ لاکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ضمانت ہو گئی اس کی۔ ضمانت؟ وہ بھی اتنی صبح؟ وہ بڑبڑایا۔ ثاقب کی گھورتی نگاہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اپنے کیبن میں موجود تھا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کا خیال گھوم رہا تھا، اس کا ڈرا ہوا چہرہ، اس کی بے تکی سی باتیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا اول فول سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے اپنے خیالات کو بری طرح جھٹکا اور کام پر دھیان دینے لگا۔ دن کے وقت میں اسے کسی کام سے گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب کو پولیس اسٹیشن پر ہی کام تھا، اسی لیے وہ یہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی آدمی جو کل لاکر میں بند تھا، آج خون میں لت پت ویرانے میں کسی مرے ہوئے جانور کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کا اگلا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صاحب؟ عنقریب تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ایک آواز عقب سے سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پلٹا تو خوف کے مارے پیچھے کی جانب اچھل پڑا۔ آنکھیں یقین کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھتا تو کبھی خون میں لت پت لاش کو۔ دونوں ایک ہی صورت کے مالک تھے۔ تم؟ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسی لیے تمہارے سامنے منت سماجت کر رہا تھا صاحب کہ مجھے وہاں سے نکال دو، مجھے چاہنے تو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، وہ ابھی تک ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم ابھی تک مطلب نہیں سمجھے؟ وہ استحصائیہ انداز میں ہنسا۔ یہ گاؤں انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں بنا۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں بھی لوگ رہتے تھے۔ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں گناہ گاروں کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک بار اس گاؤں میں کئی ڈاکو آئے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہی اپنی وحشت کی دکان چمکاتے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا اور تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی۔ وہاں کا SHO تمہاری طرح ایک نیا آدمی تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور رات سے پہلے تمام ڈاکوؤں کو تھانے میں بند کر دیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے باہر نکلا تو ناگہانی طور پر تھانے میں آگ لگ گئی اور وہ تمام ڈاکو جل کر مر گئے۔ بس تبھی سے ان ڈاکوؤں کی روحیں اس گاؤں میں بھٹک رہی ہیں اور ہر رات کسی نہ کسی انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو شفاقت اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کہانی کو حقیقت سمجھے افسانہ، کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس گاؤں میں بسنے والا میں آخری آدمی تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس بار وہ عجب انداز میں پلٹا تھا۔ آنکھوں میں خون کی دھاریں اور لباس بھی خون میں لت پت تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس جیسی کئی زندہ لاشیں اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہم سب بے قصور مارے گئے، اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ آج رات تمہاری باری ہے۔ سب یک زبان ہو کر بولے تھے۔ اس کی سماعت کے پردے پھٹنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر اس سے بھاگا نہ گیا۔ ایسا لگا جیسے قدم زمین میں دھنس چکے ہوں۔ اس گاؤں کی سرحد پار کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے مگر جا نہیں پاتا۔ اب تم جب تک اس کا شکار نہیں ہو جاؤ گے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دیکھو، مارے گئے نا، اس طرح تم بھی مارے جاؤ گے، بے موت مارے جاؤ گے۔ لیکن ان سب کو روکنے کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیسے خون کے اس کھیل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے آخر پوچھا۔ کوئی حل نہیں، موت ہی اس کھیل کا آخری حل ہے۔ ایک آواز گونجی۔ وہ حیران رہ گیا۔ ایک حل ہے، آواز عین پیچھے سے آئی تھی۔ سب پلٹے۔ وہاں ثاقب کھڑا تھا۔ شفاقت نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی ہمت بندھی اور دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔
ثاقب، ہاں، اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ دیکھو نا، یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں سب، ہم سب مرے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ہم سن کر حیران رہ گیا۔ ہم پچھلی جانب اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل سے موجود تھا وہ بھی ایک مرا ہوا شخص تھا۔ کہ کیا مطلب، تم مرے ہوئے ہو؟ اس نے پھر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں صاحب، اور جو تمہارے ساتھ ہے نا، وہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک کی روح ہے جس نے میری شکل کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اس نے غلط فہمی دور کی تھی۔ شفاقت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ان تمام روحوں کے عین درمیان میں کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بمشکل بول پایا۔ میں نکلنا چاہتا ہوں، بالکل۔ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور موت کے اس کھیل کو روکنا ہے تو رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کے شکنجے سے زندہ نکل جائے تو موت کا یہ کھیل روکا جا سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ وہ سامنے بیری کا درخت دیکھ رہے ہو، تمہیں وہاں پہنچ کر اس کی لکڑی کو جلا کر روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ اس روشنی میں ہی تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھائی دے گا، مگر یاد رہے اس درخت تک تمہیں رات سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس گاؤں میں رات ہو گئی تو پھر تمہاری بھی خون میں لت پت لاش ہی یہاں ملے گی۔ وہ ایک دم چونکا۔ اس کا مطلب ہے مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ اس بیری کے درخت کی جانب بڑھا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، مگر فاصلہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج بھی دھیرے دھیرے اب ڈھلنے لگا تھا۔ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر منزل تھی کہ کوسوں دور۔ وہ خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری مدد کرنا، اور اس کے پیچھے کھڑے لوگ کہے لگا رہے تھے اور زور سے بول رہے تھے کہ رات سے پہلے وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سورج عین کنارے پر تھا، رات پر پھیلائے بس آگے ہی آگے جا رہی تھی۔ اس نے آگ کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہ ملی۔ تب اس نے 2 پتھروں کو سامنے پڑا پایا۔ آج تک بس صرف اس نے پڑھا تھا کہ پتھروں سے بھی آگ جلائی جا سکتی ہے، لیکن آج اس کو ضرورت آن پڑی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کو ساکت کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح فٹافٹ پتھروں کو رگڑے اور آگ جلائے۔ وقت ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں سے سڑک یا کوئی گاؤں قریب ہے، لیکن اس وقت وہ اندھیرے میں تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح آگ جل جائے، لیکن کانپتے ہاتھوں اور گیلے پتھروں سے آگ کس طرح سے جل سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگا، اور وہ تمام لوگ جو اسے زندہ لگتے تھے، وہ قیدی جو جیل میں اس کی منتیں کر رہا تھا کہ اسے یہاں سے نکال دے، وہ ثاقب حوالدار جو کہ خود ایک روح تھا لیکن خود شفاقت کو نہیں پتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہتھکڑی اپنے ہاتھ میں لیے اس کی جانب بڑھنے لگے، اور یہ بہت تیزی سے پتھروں کو آپس میں رگڑ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ کسی طرح ایک چنگاری جلے اور وہ اس ٹہنی کو آگ لگا دے تاکہ وہ اس موت کے شکنجے سے نکل سکے۔ لیکن جیسے ہی چنگاری جلی، اس سے پہلے کہ لکڑی جلتی، ثاقب نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا۔ لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی گاؤں میں رہ گیا۔ اب وہ بھی کسی نئے ایس ایچ او کے آنے کا انتظار کر رہا ہے اور اسی گاؤں میں رہتا ہے، کیونکہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کا باسی ہو گیا ہے جہاں لوگ دن کو نہیں رات کو نکلتے ہیں۔